بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ کتاب النکاح قدوری شریف سے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اللہ کریم ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، فہم نصیب فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ سمجھنا سیکھنا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے اور سیکھنا بھی چاہیے۔ یہ جس کتاب کا سبق ہے یہ ہے قدوری شریف، المختصر للقدوری۔ قدوری فقہ کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں قدوری کا جو مرتبہ ہے، کیونکہ ہم قدوری پڑھ رہے ہیں تو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہمیں کس لیول پر ہم سے گفتگو ہونی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ قدوری شریف آتی ہے متون میں، یہ متن ہے۔ اب متن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک فارمیٹ سمجھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں مسائل نکالنے اور مسائل کو سمجھنے کا ایک طریقہ آ جائے۔ ہمارے ہاں جو کتابیں فقہ حنفی کی رائج ہیں، پائی جاتی ہیں، جن کے حوالے دیے جاتے ہیں، ان میں ایک تو یہ آتا ہے لفظ ظاہر الروایہ۔ اس کو اصول بھی کہا جاتا ہے، ظاہر الروایہ کہہ لیں یا اصول کہہ لیں۔ یہ 6 کتابوں کا سیٹ ہے، مجموعہ ہے، جنہیں اصل مذہب کہا جاتا ہے۔ اصول سے اصل مذہب۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو محرر مذہب کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو فقہ حنفی سیکھی اس کو جمع فرمایا۔ اس جمع میں یہ جو 6 کتابیں ہیں آپ کی، یہ یوں کہہ لیں تواتر کے ساتھ، یعنی پکی سند کے ساتھ یہ نقل ہوئی ہیں، اس لیے ان کی ویلیو سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ فقہ حنفی کا ماخذ یہی 6 کتابیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی 6 کتابیں ہیں؟ میں نام آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی ہے المبسوط، ٹھیک ہے، اس کو کتاب الاصل بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری ہے جامع صغیر، الجامع الصغیر۔ تیسری ہے الجامع الکبیر۔ چوتھی ہے السیر الصغیر۔ پانچویں ہے سیر الکبیر۔ اور چھٹی ہے زیادات۔ لیں جی، یہ 6 کتابیں ہوتی، نوٹ کر لی ہوں گی یقیناً آپ نے۔ یہ جو 6 کتابیں ہیں یہ فقہ حنفی کا ماخذ ہیں، اصل ہے۔ یعنی ان میں جو بات ہوگی وہ 110% اوکے بات ہوگی، فقہ حنفی کا فائنل مسئلہ ہوگا ان کتابوں میں۔ ان کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، ان کو اصول کہا جاتا ہے۔ آپ کی کتابوں میں یہ لفظ کئی مقام پہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ایک تو آپ نے یہ چیز یاد رکھ لینی ہے کہ یہ اصولی کتابیں ہیں، اصول ہیں ہمارے، یہ ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کی جو کتابیں آتی ہیں ان کتابوں کی ترتیب بنتی ہے۔ کچھ کتابیں ہوتی ہیں اسی ترتیب سے آپ نے میں رکھ لیں، متون۔
متون کا مرتبہ، ایک تو متن ہم نارملی درس نظامی کے جو طلبہ ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ جو مختصر ہوتا ہے اسے متن کہتے ہیں، اور پھر اس کے آگے اس متن کی جہاں وضاحتیں کی جاتی ہیں اس کو شرح کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ جو متن ہے یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، اس کو اسی کے حساب سے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ متون وہ مختصر کتابیں ہیں جو نقل مذہب کے لیے استعمال ہوئی، جو مذہب کو نقل کرنے کے لیے استعمال ہوئی، انہیں متن کہا جاتا ہے۔ ڈیفینیشن چاہے یاد نہ کریں لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو متن ہوگا اس کی ویلیو فقہ کی باقی کتابوں سے زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ ویلیو متون کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ متن میں موجود ہو تو اٹ مین وہ بھی اتھینٹک ہوگا، ویریفائڈ ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی؟ اچھا، نمبر دو، دوسرے نمبر پر آتے ہیں شروع، شرح نہیں کہتے، شرح، شروع، ٹھیک ہے؟ میں کتابوں کے کچھ نہ کچھ نام بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر کتابیں آتی ہیں فتاوی۔ یہی ترتیب ہوتی ہے، سب سے زیادہ مرتبہ متون کا ہوتا ہے، پھر شرح کا ہوتا ہے، اور پھر فتوے کا مرتبہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر کوئی مسئلہ متن میں الگ لکھا ہو، شرح میں الگ لکھا ہو، تو شرح والا مسئلہ چھوڑ دیں گے، متن والے مسئلے کو قبول کریں گے کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ کوئی مسئلہ شرح میں لکھا ہے اور فتوے میں اس کے الگ اپوزٹ بیان کیا گیا ہے تو فتویٰ چھوڑ دیا جائے گا اور شرح کا اعتبار کیا جائے گا۔ یعنی ان کی گریڈنگ کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اپر لیول جو ہے وہ متون ہے، پھر اس کے نیچے شروع ہے، اور پھر اس کے نیچے فتاوی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو متون بتاؤں کون کون سے ہیں، چلے آ جائیں۔ اگر ہم متون کی بات کریں تو مختصر تحاوی یہ متن ہے فقہ کا۔ اچھا، اسی طرح مختصر کرخی یہ بھی متن۔ آپ کی مختصر قدوری، یہ سمجھانے کے لیے یہاں تک لایا ہوں آپ کو، یہ بھی متن ہے، مختصر قدوری بھی متن ہے۔ کنز الدقائق یہ بھی متن ہے۔ وافی، الوافی یہ بھی متن ہے۔ بقایا یہ بھی متن ہے۔ المختار یہ بھی متن ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کافی ہے اتنے، یہ متون ہیں۔ ان میں آپ کی نظر آ گئی ہوگی مختصر قدوری پر، تو اگر آپ نے مختصر قدوری دیکھ لی ہے تو توجہ رکھیے گا، یہ کتاب اتنی اہم ہے، اس کے مسائل کو یاد رکھنا، پڑھتے ہوئے اس کے مسائل ذہن میں بٹھانا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا تعلق متون سے ہے، اس میں جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں وہ ویریفائڈ ہوتی ہیں، ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے فقہ میں۔ ٹھیک ہو گئی؟ چلے کچھ شروع بھی کے بھی نام لے لیں تاکہ آپ کے کام آتی رہے۔ شروع میں آتی ہیں مبسوط، مبسوط سرخسی، سرخسی، بدائع الصنائع، ٹھیک ہے، تبیین الحقائق، تبیین الحقائق، فتح القدیر، عنایہ، بنایا، درایا، کفایا،
हिलिया, होनिया, बहरुल राइक, नहरुल फाइक। समझ आ रही बात? जौहरा, जोहरा नय्यरा, कुदूरी शरीफ की शरह। रद्दुल मुख्तार, फतावा रज़विया बी शुरू में आता है। और भी है लेकिन इतनी काफी है। उम्मीद है यहां तक नजर जाएगी तो बहुत सारी चीजें आपकी हल होती चली जाएंगी, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फतावाजात भी थोड़े से बता देने चाहिए, बताने चाहिए, यकीनन बताना चाहिए। फतावाजात में आप ले लें फतावा काजी साहब, बजाजिया, खजानतुल मुफ्ती, जवाहिरुल फतावा। समझ आ रही बात? फतावा हिंदिया ले लें। बाहर शरीयत भी इसी जगह पे आती है। उम्मीद है मेरी बात से लफ्ज समझा करें। राइटिंग ये है और मेरे अल्फाज हैं साथ। कोशिश करें कि लफ्जों के साथ साथ बात को समझें। ठीक है, चलें। तो ये मुतून शुरू और फतावा का एक इजमाली सा तारुफ आपकी बारगाह में मैंने पेश किया है। मुख्तसर कुदूरी ये मतन है, इसके हर मसले पर तवज्जो रखना, उसे समझ लेना, उस पे मतलब गिरफ्त होना एक तालिबुल इल्म के लिए बुनियादी चीज है। मेरे उस्ताद साहब फरमाया करते थे, दो किताबें, इबादात में नूरुल इज़ा और मुआमलात में कुदूरी शरीफ। ये दरस निज़ामी में जिसने अच्छी पढ़ ली उसका दरस निज़ामी अच्छा हो गया, और तकरीबन ऐसा ही है। इसलिए कुदूरी शरीफ पढ़ते हुए बड़ी तवज्जो कर लेनी चाहिए। आसान किताब है लेकिन तवज्जो मांगती है। कहते हैं खेलना आना चाहिए। मैदान में उतरे हैं तो खेलना आना चाहिए आपको। बात पकड़ना, बात को समझना, बात को पिक करना, ये आना चाहिए। इसलिए पढ़ते हुए इस बात पे खुसूसी तवज्जो रखनी है। अच्छा, कुदूरी शरीफ में हमारा सबक है किताबुन निकाह। किताबुन निकाह, चाहो ना चाहो हर किसी का शौक, हाँ, हर किसी की चाहत ख्वाहिश। किताबुन निकाह, निकाह शरीयत मुतहरा का बड़ा दिलचस्प सा एक बाब है कि इंसान की जिंदगी का एक इतना अहम बाब है कि किसी भी मसलक, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला फर्द हो, वो इस निकाह जैसी नेमत का हुसूल करने की कोशिश करते ही है। हम जो कि मुसलमान हैं तो हमें इसका दायरा कार क्राइटेरिया एक खूबसूरत सा बना के दिया गया है। निकाह, अक्दे निकाह, शादी करना। कुरान मजीद, फुरकान हमीद के कई मकामात पर निकाह का उन्वान अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने कायम फरमाया, आयात बयान फरमाई। इसी तरह अहादीस तय्यबा में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र फरमाया, अन्निकाहु मिन सुन्नती। करीम महबूब अलैहि इस्लाम ने इरशाद फरमाया। इसी तरह
تنگ دستوں کو فرمایا گیا کہ نکاح کرو، اللہ فراخ دستی دے گا. تو نکاح کریم محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. چونکہ اب فضائل نکاح پر ہماری گفتگو نہیں ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سبق جو ہے ہم سبق کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی بات کریں چلیں. تو چونکہ سبق کی طرف چلنا ہے، سبق ہم نے مسائل سیکھنے ہیں اس کے. تو سب سے بنیادی بات عقد نکاح، شادی کرنا، اس کا حکم شرعی کیا ہے. یہ بات آپ ہمیشہ سے اپنے پلے سے باندھ کے رکھیے گا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا، کوئی کام ہم کر رہے ہوں گے، تو شریعت کے دائرے میں اس کی حیثیت فائنل کی جائے گی کہ اس کا حکم کیا ہے. یہ نماز میں نے پڑھنی ہے تو یہ فرض ہے، یہ والی پڑھنی ہے تو یہ مجھ پہ واجب ہے، یہ والی پڑھنی ہے تو یہ مجھ پہ سنت ہے. یہ اسی اعتبار سے اگر آپ چلیں گے اور حکم شرعی کا آپ کو پتا ہو، ان کو حکم کہتے ہیں، فرض، واجب، سنت، یہ حکم شرعی ہوتا ہے. تو حکم شرعی کا پتا ہوگا تو اسی حساب سے پھر انسان متوجہ ہوتا ہے کہ اس کی گرفت زیادہ ہے، اس پر حکم شدت سے آیا ہے، اس میں میرے پاس گنجائش موجود ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اس کی پیروی کرنے میں آسانی. تو یہ جو نکاح کا عنوان ہے، اس نکاح کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نکاح اگر طبیعت میں اعتدال ہو، اعتدال سمجھتے ہیں؟ اعتدال، نارمل سی طبیعت ہو، شہوت کا زیادہ غلبہ نہ ہو، گناہوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے نہ ہو، نارمل کیفیت ہو، کہتے ہیں نفس پہ کنٹرول ہو. آپ جیسے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے، وہ کنٹرول کر کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اعتدال ہو طبیعت میں، اور حقوق زوجین ادا کرنے پر قدرت بھی ہو، نان نفقہ مرد دے سکتا ہو، اچھا سلوک کر سکتا ہو، اسی طرح بیوی جو ہے وہ شوہر کے حقوق کا خیال کر سکتی ہو. یہ اعتدال کی کیفیت ہے کہ دونوں طرف سے ایک تو طبیعت میں کنٹرول ہے، نارمل طبیعت ہے، اور پھر جو حقوق ہیں وہ پوری کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے. تو اسے کہتے ہیں اعتدال. جب اعتدال کی کیفیت ہو تو نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا اتنا ضرور یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ ایک آدھ مرتبہ سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے تو شریعت مطہرہ اس کو ڈانٹتی ہے. لیکن کوئی مسلسل وہ عمل چھوڑ کے ہی رکھے، عمل کرے ہی نہ اس پر، تو پھر شریعت اس کو گناہگار قرار دیتی. تو طبیعت جب اعتدال، قدرت بھی ہو، نان نفقہ بھی دے سکتے ہیں، حقوق بھی پورے کر سکتے ہیں، اور طبیعت میں کنٹرول بھی ہے، شہوت کا غلبہ نہیں ہے، تو سنت مؤکدہ ہے نکاح کرنا. نکاح کر لینا چاہیے. جو جان بوجھ کے نکاح کرے ہی نہ وہ گناہگار بھی ہوتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ غلبہ شہوت ہے، طبیعت میں اعتدال نہیں، غلبہ شہوت ہے، لیکن پلس قدرت بھی ہے. قدرت مطلب حق ادا کر سکتا ہے، بیوی بھی شوہر کے حقوق ادا کر سکتی ہے، اور نان نفقہ بھی دے سکتے ہیں. یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی قدرت بھی موجود ہے اور شہوت کا غلبہ ہے. اب نکاح کرنا، اچھا شہوت کا غلبہ ہے تو اب نکاح کرنا واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اگر نہیں کریں گے تو ڈائریکٹلی گناہگار ہوں گے. شہوت کا غلبہ ہے، گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور قدرت بھی ہے، یہ صورت بنتی ہے، یہ واجب. اچھا اگر غلبہ شہوت ہے اور گناہوں کا اندیشہ ہے تو واجب، اور اگر گناہ کا یقین ہو
प्लस कुदरत भी हो, गुनाह का यकीन हो प्लस कुदरत भी हो। अब निकाह करना फर्ज है, जैसे नमाज फर्ज होती है, अब निकाह करना फर्ज है, नहीं करेंगे तो इससे भी ज्यादा गुनाहगार होंगे। फर्ज का मतलब ग्रेड वाजिब से भी ज्यादा होते। ठीक हो गई बात। अब ये हर बंदा अपने एतबार से सोचता है और अपना जो उसकी जिंदगी है उसका फैसला ये करता है। अच्छा, तीन ग्रेड हो गए ना इसके, सुन्नत मुअक्कदा, वाजिब और फर्ज। आ जाए अब, अगर कुदरत नहीं है, अगर कुदरत नहीं है, यानी यूं कह लें कि ये दोनों तो हम छोड़ देते हैं, कुदरत खत्म हो गई, यकीनी तौर पर पता है कि नाम नफका नहीं दे सकता या बीवी के हुकूक अदा नहीं कर सकता। हुकूक का मतलब होता है कि निजाम जिंदगी में बहुत सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू ने बीवी की जिम्मेदारियां शोहर पर रखी, इसी तरह शोहर की जिम्मेदारियां बीवी पर रखी। अगर ये कुदरत नहीं है और यकीनी बात है कि नहीं है, कमाते ही नहीं है, इसके पास माल दौलत ही नहीं है, ये नफका दे ही नहीं सकता, बीवी को खाना खिला ही नहीं सकता, बीवी को पहनावा दे ही नहीं सकता, बीवी को अलग रिहाइश दे ही नहीं सकता, सेपरेट रूम नहीं दे सकता, अगर ये कातिर नहीं, अब शादी करना हराम है। हराम का मतलब गुनाह कबीरा। हाँ, अब शादी करना हराम है, नहीं कर सकता। रोजे रखे, चाहे गलबा साहबत ही क्यों ना हो, अब ये रोजे रखे, ये शादी करेगा तो ये हराम में मुब्तला होगा, इसका शादी करना नाजायज हो जाए। अच्छा, अगर थोड़ा सा इससे नीचे आ जाते हैं, पांचवी सूरत में, एक, दो, तीन, चार, और पांचवी सूरत थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, कुदरत का ना होना, इसका अंदेशा, यकीन नहीं, यानी बंदा हट्टा कट्टा है, कमा सकता है, कमाता नहीं है, आगे भी डर है कि आगे भी नहीं कमाएगा, शादी के बाद भी नहीं सुधरेगा, शादी के बाद भी नहीं सुधरेगा। बच्ची है तो बड़ी मुंह फट है, बेबाक है, बदतमीज बच्ची है, तो शादी के बाद चांस है कि सुधर जाएगी। ये अंदेशा है कि ये निबाह करने पर कादिर नहीं है, ये अंदेशा है। अगर इस तरह का अंदेशा आवे तो फिर हुक्म ये आता है कि ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी का मतलब शादी ना करना वाजिब, बचना पड़ेगा, रोजे रखने पड़ेंगे। ये गुफ्तगू याद रखना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, और अपने निजाम जिंदगी पर तवज्जो करना भी जरूरी होता है। मैंने अर्ज किया कि शादी का लफ्ज सबको ही पता होता है, लेकिन उसके लवाजिमात की तरफ तवज्जो ही नहीं होती, लवाजिमात की तरफ तवज्जो ही नहीं होती, किसकी क्या जिम्मेदारी है ये नहीं पता होता। हमें अपनी जिम्मेदारियां समझकर फिर इस की तरफ आना होता है कि हाँ अब करना है कि नहीं करना। तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लेवल से ये चेक कर लेना चाहिए कि मेरा मर्तबा क्या है, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब हमारा दौर है, जदीद दौर है, हर बंदा ही कहता है कर लो बाद में देखी जाएगी। होता यह है कि उमूमी हालात ये हैं कि मुआशी तौर पर परेशानी का शिकार लोग फिर फाकों में मुब्तला हो जाते हैं और अपनी ज़ात को भी अजियत देते हैं और अपने साथ किसी दूसरी ज़ात को भी अजियत देते हैं। गैर तरबियत याफ्ता बच्चे और बच्चियां अपनी भी जिंदगी अजाब में डालते हैं और साथी की जिंदगी को भी अजाब में डालते हैं। अल्लाह रसूल ने जो अहकामात सादिर फरमाए उनकी पाबंदी रखना, और जो शरीयत मुतहरा ने एक दूसरे के हक रखे हैं उनका ख्याल रखना, ये जरूरी है। ये मतलब वो कहते हैं ना, गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, बाकायदा शरीयत ने इसका दायरा कार रखा है।
اللہ کرے کہ بات سمجھ آئے. کبھی عنوان گفتگو ہوا اور اس پر بات کریں گے کہ میاں بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ شادی کرنی چاہیے کہ روزے رکھنے چاہیے. باہر کیف شادی کی تیاری بھی کرنی چاہیے, نان نفقے پر قدرت بھی ہونی چاہیے, اور اللہ آپ پہ رحم فرمائے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری پر قدرت کا ذہن بھی ہونا چاہیے. اللہ کریم آسانیاں فرمائے, نکاح ہوتے رہے. یہاں تک کہ گفتگو لفظ نکاح پر تھی. چلیں آگے سبق کی طرف. میں آپ کے سامنے کتاب کھولتا ہوں, لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے قدوری شریف آپ کے سامنے کھول دی ہے. یہ آ گیا کتاب النکاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح. لفظ نکاح پر جو گفتگو تھی وہ ہم نے کر دی. اب اگلی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول. نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے. بنیادی سی بات اور سب کے سمجھ میں آنے والی بات ہے, نکاح ایک عقد ہے, ایگریمنٹ ہے. عقد جہاں بھی شریعت مطہرہ کرواتی ہے تو دو چیزوں کی ہوتی ہے. ایک بندہ آفر کرتا ہے, دوسرا اسے ایکسیپٹ کرتا ہے. تو آفر کرنے کو ایجاب کہتے ہیں. چاہے وہ خاتون کر دے تو ایجاب, یعنی جو پہلے بولے گا وہ ایجاب ہوگا, جو بعد میں بولے گا وہ قبول ہوگا. چاہے مرد بولے چاہے عورت. خرید و فروخت میں بھی ہوتا ہے, نکاح میں بھی ہوتا ہے. ایجاب و قبول یہ نکاح کے رکن ہیں. رکن ہے. رکن کا مطلب ہوتا ہے بیٹے اگر یہ اسکپ ہو جائیں گے, ان میں سے ایک بھی خراب ہو جائے گا, یعنی ایک بھی مائنس ہوا تو سمجھے نکاح ہی نہیں ہوا. رکن کا مطلب ہوتا ہے اس کے پارٹس نکاح کے. تو ایک پارٹ بھی مس ہو جائے گا تو اٹ مین نکاح نہیں, ختم, ڈیلیٹ. تو نکاح کا جو پارٹس ہیں, رکن ہیں, وہ ایجاب اور قبول ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر چند باتوں پہ خاص توجہ رکھنا ضروری ہے. ایجاب و قبول نکاح کے رکن, ٹھیک ہے. ان کی ایک شرط یہ ہے کہ اس میں اتحاد مجلس, یعنی ایک ہی مجلس میں ایجاب بھی ہو اور قبول بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ بھی رشتہ مانگنے پر نہیں سر بات کر رہے, اب تو ہم نکاح ہونے پر بات کر رہے ہیں. وہ منگنیاں پیچھے رہ گئی, اب ہم بیٹھ گئے ہیں نکاح کروانے کے لیے. عقد نکاح اس پہ بات چل رہی ہے. میں لفظوں پہ بات کروں گا تو پھر وہ الفاظ کی بات بتاؤں گا کہ کس لفظ کا کیا مطلب بنے گا اور اس کا ہمارا جواب کیا ہوگا. ٹھیک ہے. ایجاب و قبول کی شرط یہ ہے کہ اتحاد مجلس, ایک ہی مجلس میں دولہا اور دولہن, ان کا ایجاب اور ایجاب کے بعد قبول ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گئی بات. یہ بڑا واضح کانسیپٹ رکھنا ہے, آپ نے کلیئر رکھنا ہے اس کو. ایک مجلس میں دونوں کا ایجاب کرنا اور اس کے بعد قبول کرنا یہ ضروری ہے. اگر مجلس بدل جائے تو ایجاب ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایک بندے نے ایجاب کیا اور سامنے والے نے مجلس بدل دی تو اس کا مطلب وہ ایجاب کینسل ہو گیا. اب اگر اس کے بعد وہ دوبارہ قبول کرے گا تو ایجاب پیچھے سے کینسل ہے تو قبول ویلڈ ہی نہیں. قبول تب ویلڈ ہوگا جب پیچھے ایجاب بھی موجود ہوگا. ایجاب تب تک موجود رہتا ہے جب تک مجلس قائم رہتی. اچھا, اب مجلس جو قائم رہتی ہے, عرض کرتا ہوں, اب جو مجلس قائم رہتی اس میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ایجاب کرنے والے اور قبول کرنے والے کا
ایک مقام پہ ہونا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز فائنل ہو گئی. دوسری یہ فائنل ہو گئی کہ ایک مقام پہ رہتے ہوئے بھی اگر ایک بندے نے ایجاب کیا, میں نے آپ سے نکاح کیا, اور سامنے والا کہتا ہے جا پناہ روٹی کھان دے, ابے کھانا کھانے دے یار چھوڑ, ایک مین اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور دوسری مجلس میں مشغول ہو گیا ہے, دوسرے کام میں یہ مصروف ہو گیا ہے, تو وہ ایجاب کینسل ہو گیا. اب اس کے بعد کھانا وانا کھانے کے بعد کہتے ہیں ہاں بھائی ہاں مجھے قبول ہے, تو بھائی اب قبول کرنے سے نکاح نہیں ہوگا کیونکہ پچھلا ایجاب کینسل ہو چکا ہے, دوبارہ ایجاب آئے گا تو قبول ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آسان بات. اتحاد مجلس ضروری ہے, آن لائن نکاح نہیں ہوتا, دولہا الگ ہو دلہن الگ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں دولہا دلہن کی بجائے آپ یہ کہہ لیں ایجاب کرنے والا اور قبول کرنے والا ان کا مجلس میں ہونا ضروری ہے, ان کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ دلہن اور دولہا خود ہی ایجاب و قبول کریں, ان کا وکیل بھی کر سکتا ہے. ہمارے ہاں عام نکاحوں میں دلہن اپنے برائڈل روم میں ہوتی ہے اور قاضی اس کا وکیل بنتا ہے یا کسی اور کو وکیل بنایا جاتا ہے, تو پھر وہ وکیل ہو یا خود ہو, جس نے ایجاب کرنا ہے اور جس نے قبول کرنا ہے, ان دونوں کا ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے, فون پہ نہیں, ایک مقام پہ ہونا ضروری ہے. ایک مقام پہ اور ایک کام میں ہونا ضروری ہے, ایک مقام پہ اور ایک ہی کام میں ہونا ضروری ہے. اگر اس نے کام بدل دیے, ایک بندے نے ایجاب کیا, سامنے والے نے کوئی اور کام شروع کر دیا, کاروبار کرنا شروع کر دیا, چیزیں بیچنا شروع کر دی اور اس کی بات پہ توجہ نہیں دی, اٹ مین ایجاب کینسل. ٹھیک ہو گئی؟ اس لیے فون پر نہیں ہوتا کہ دونوں ایک مقام پہ نہیں ہوتے, ایک مقام پہ ہونا ضروری ہے. ایک بات ہو گئی. اچھا دوسرا مسئلہ, اچھا یہ شرط ہے اس اگر اتحاد مجلس نہ ہو تو ایجاب و قبول باطل, ایجاب و قبول نہیں ہوا تو نکاح بھی نہیں ہوگا. ایک اور مسئلہ اس میں آتا ہے کہ ایجاب و قبول ہوا, ایجاب و قبول ہوا, اور مذاق میں ہوا, یعنی شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے, نیت نہیں ہے, مذاق مذاق میں نہ تفریح کر رہے ہیں, مذاق میں ہوا, تو یہ یاد رکھیے گا مذاق میں نکاح کا ایجاب و قبول معتبر ہے. مذاق میں کریں گے تو نکاح ہو جائے گا. وہ نہیں کبھی یار دوست بیٹھے ہوتے ہیں تو ایویں ہی بیٹھ کے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مذاق میں بھی معتبر ہے, یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا ہمارا. ایک اور اس میں مسئلہ آتا ہے, پچھلے کچھ دنوں پہلے, کچھ عرصہ پہلے ایک آیا تھا, نہیں 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 نہیں, مقام ایک سمجھتے ہیں, مقام ایک ہونا, آپ کا مقام اس وقت الگ ہے, میرا مقام اس وقت الگ ہے. اگرچہ آپ مجھے ویڈیو پہ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, لیکن آپ کا مقام ہی الگ ہے. مجلس میں مقام اور کام دونوں کا اعتبار. ابھی تک تحقیق یہی ہے اور فتویٰ اسی پر ہے, پچھلی ساری کتابوں میں تقریباً یہی مسئلہ لکھا ہے کہ مقام بھی ایک ہو اور کام بھی ایک ہو. ٹھیک ہو گئی یہ طیب؟ چلے, اچھا اب ایک بات اور میری سمجھیں, دولہا اور دلہن ایک جگہ پہ موجود ہیں اور مولوی صاحب وہاں نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے بیٹے کہ ایجاب کون کر رہا ہے, قبول کون کر رہا ہے. لفظوں پر بات ہوتی ہے, جب ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو یہ چیز سمجھنا ضروری. ایک نے کہنا ہے میں نے نکاح کیا, دوسرے نے کہنا ہے میں نے قبول کیا, تو ایجاب اور قبول دونوں آ گئے. اب مولوی صاحب درمیان میں کچھ نہیں کر رہے, ان کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑے گا.
لیکن اگر مولوی صاحب قبول کروا رہے ہیں تو مولوی صاحب